السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں راجپوت جنرل اسٹور یوٹیوب چینل۔ میں بہت ہی مفید ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم میں آپ 15 لاکھ کا لون گھر بیٹھے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی ہنٹ اس میں سے مس نہ ہو جائے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گوگل پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے PMYP اپلیکیشن فارم۔ یہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ID کارڈ نمبر، یہاں پہ آپ نے ID کارڈ ایشو ڈیٹ لکھنی ہے، جو بھی لکھ دیں۔ یہاں پہ آپ نے ٹیئر سلیکٹ کرنے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 5 لاکھ کے بارے میں بتایا تھا ٹیئر 1 سلیکٹ کر کے، لیکن اب ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیئر 2، تو ہم نے ٹیئر 2 کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں ہم نے 15 لاکھ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے فرسٹ پیج اوپن ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں۔ یس، اگر آپ یس کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ایلیجیبل، اس لیے نو پہ کلک کرتے ہیں۔ شہری حیثیت بتانی ہے، نان ریزیڈنٹ ہے، ریزیڈنٹ ہے یا اوورسیز ریٹرننگ ہے آپ۔ کاروبار کی حیثیت بتانی ہے، نیو بزنس ہے، نیو بزنس کے لیے آپ کو لون چاہیے یا اپنے پرانے بزنس کو ہی ایکسپینڈ کرنا ہے۔ کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں؟ یس اور نو۔ کیا آپ سیلاب سے متاثر ہیں؟ یس یا نو کا آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ID کارڈ نمبر جو آپ نے پیچھے لکھا ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی لکھا جا چکا ہے۔ ایشو ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے۔ آگے بینک کا نام بتانا ہے آپ نے، یہاں پہ بینک الفلاح اسلامک، عسکری اسلامک بینک، بینک آف خیبر راس اسلامک بینک، بینک آف پنجاب تقوی اسلامک، یونائٹڈ بینک، سنہری بینک، سندھ بینک، MC بینک۔ یہاں پہ کافی سارے بینک یہاں پہ ہیں، لیکن میں یونائٹڈ بینک کر لیتی ہوں چوز۔ آگے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو بینک آپ منتخب کر رہے ہیں آپ اس کے ملازم تو نہیں ہیں۔ یہ فارم آپ نے فل کر کے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اگلا فارم کھل گیا۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار کا نام، جو بھی نام ہے فرض کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جنس بتانی ہے، جینڈر میل فیمیل ادر۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، تو یہاں پہ 1980 سے اوپن ہو رہے ہیں ایئرز اور 2007 تک، یعنی کہ ان کے درمیان اگر آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی عمر 21 سے 45 سال ہے۔ یہاں پہ آپ نے دوبارہ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں۔ آگے آپ نے بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں یا ادر۔ یہاں پہ آپ نے فادر نیم بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فادر کا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ یہ آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے تو لکھتے، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ مذہب کون سا ہے آپ کا؟ اوبیسلی اسلام ہے۔ یہاں پہ بتانا ہے آپ کو کوئی معذوری تو نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے موجودہ آمدنی کا ذریعہ بتانا ہے کہ ایگریکلچر ہے، سرٹیفکیٹس ہے، فارن ریمیٹنس ہے، انکم فرام سیلری ہے، کہ یہ جو موجودہ آمدنی ہے آپ کی وہ اس کا ذریعہ کیا ہے۔ تو میں ایگریکلچر سلیکٹ کر لیتی ہوں۔ آگے آپ نے بتانی ہے ایوریج اوسطن ماہانہ آمدنی، اضافہ سالانہ آمدنی۔ اس کے بعد کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے وہ بتانا ہے، بینک کا نام، جس بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر بتانا ہے، ضروری نہیں ہے یہ۔ آگے آپ نے اپنے ذاتی اثاثے بتانے ہیں۔
یوٹیلٹی بل کا نمبر بتانا ہے، درخواست گزار کا قومی ٹیکس نمبر بتانا ہے، یہاں پہ آپ نے ایک پکچر اپلوڈ کرنی ہے ایپلیکینٹ کی، یہاں پہ اس کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی اور یہاں پہ بیک سائڈ کی۔ یہاں پہ پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ اینڈ نیکسٹ کر دینا ہے۔ نیکسٹ فارم اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم بتانی ہے، کتنی تعلیم ہے آپ کی، کیا آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اگر ہے تو سلیکٹ کر دیں، نہیں تو آپشنل ہے۔ کیا آپ کاریگر ہیں یا کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں، یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے آپ نے اس میں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ تعلیمی ڈگری اپلوڈ کرنی ہے، یہاں پہ تکنیکی تعلیم کی اسناد یعنی کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کا ڈپلوما اگر ہے تو یہاں پہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فنی تعلیم کا سرٹیفکیٹ یا کوئی مساوی دستاویز اپلوڈ کریں، یہ ضروری نہیں ہے، اگر ہے تو اپلوڈ کر دیں، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ اینڈ نیکسٹ کر دینا ہے۔ یہ اب آپ کے پاس رابطے کی معلومات آ گئی، یہاں پہ آپ نے پتہ لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا پتہ لکھنا ہے، میں جسٹ امیجنری یہاں پہ لکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد اپنا صوبہ بتانا ہے، آپ نے جو صوبہ ہے آپ کا، ڈویژن کون سی آپ کی وہ سلیکٹ کرنی ہے، ضلع سلیکٹ کرنا ہے اور تحصیل۔ اگر تو آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور پریزنٹ ایڈریس سیم ہے تو یہاں پہ ٹک کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا گھر کا فون نمبر دینا ہے، فون نمبر جو پی ٹی سی ایل ہوتا ہے وہ دینا ہے، یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ متبادل موبائل نمبر لکھیں، یہ بتائیں کہ یہ جو نمبر آپ دے رہے ہیں یہ آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں، ای میل ایڈریس دینا ہے اور رہائشی حیثیت بتانی ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنا ہے، فیملی کا ہے، کرائے پہ ہے، کمپنی نے دیا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپشن ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ فارم آ گیا جی، آپ نے بزنس کے بارے میں معلومات دینی ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے اس کی مرکزی حیثیت کیا ہے، ایگریکلچر ہے، مینوفیکچرنگ ہے، سروسز ہے، سلیکٹ کر لیں۔ یہاں پہ کاروبار کا شعبہ بتانا آپ نے، اس میں سے جو بھی شعبہ ہے اس کو کریں۔ یہاں پہ کاروبار کا ظاہری شعبہ بتانا ہے آپ نے، بائی سائیکل، کٹلری سیکٹر۔ کاروبار کی نیت بتانی ہے، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے یا لوکل بزنس ہے۔ یہاں پہ آپ نے کاروبار کا نام لکھنا ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کا نام ہے وہ لکھیں۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے کہ آپ کی بزنس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پتہ بتانا ہے، اپنے کاروبار کا پتہ بتانا ہے یہاں پہ کہ آپ کا کاروبار کس جگہ پہ ہے، صوبہ بتانا ہے کون سے صوبے میں ہے، ڈویژن بتائیں گے آپ، کاروبار کی قسم بتانی ہے آپ نے کہ کس قسم کا ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، پارٹنرشپ فرم ہے۔ اس کے بعد کاروبار کی رجسٹریشن کی حیثیت بتانی ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ کاروبار سے منسلک کسی یوٹیلٹی بل کا نمبر، کاروبار کا قومی ٹیکس نمبر۔ آگے آپ نے یہاں پہ میمورنڈم آرٹیکل آف ایسوسیشن کی کاپی، قرض لینے والے شخص کے گوشواروں کی کاپی، ٹیکس گوشواروں کی کاپی، کاروباری بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ۔ یہ مینول ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر ہے تو یہاں پہ اپلوڈ کر دیں، نہیں تو رہنے دیں۔ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے یا کوئی نہیں، یہاں پہ رجسٹریشن نمبر فراہم کریں، اس کے بعد سبمٹ کر دیں اس کو۔ آگے آپ کی قرض کی تفصیلات آ گئی ہیں کہ آپ قرض کی قسم کون سی چاہتے ہیں، ورکنگ کیپیٹل، لانگ ٹرم فائنینسنگ، لیز فائنینسنگ۔ یہاں پہ آپ نے قرض یہاں سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے، قرض کی مدت آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں، جتنی مدت میں آپ واپس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ 1 سے لے کر 8 سال تک کا آپشن ہے، تو میں 5 سال سلیکٹ کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ آپ نے کاروبار کی متوقع لاگت بتانی ہے،
یعنی کہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کتنی لاگت چاہیے. یہاں پہ آپ نے مطلوبہ رقم بتانی ہے، روپے میں بتانی ہے. آگے یہاں پہ آپ نے ورز میں لکھنی ہے مطلوبہ قرض کی رقم. ذاتی وسائل سے جمع کروائی جانے والی رقم کون سی ہوگی؟ یہاں پہ آپ 0 سے لے کر 70% تک ہے، آپ جیسے بھی سلیکٹ کر لیں. اب یہاں پہ وہ رقم آپ کے سامنے آ گئی ہے. رعایتی مدت کتنی چاہیے، یعنی کہ جب آپ کا یہ قرض اپروو ہو جائے اس کے کتنے ماہ کے بعد آپ نے قسط سٹارٹ کرنی ہے. تو دین آپ نے اپنا بزنس پلان بتانا ہے. موجودہ اثاثے کتنے آپ کے پاس، گھر، گاڑی، دکان، وہ جو کتنے بھی اثاثے آپ نے وہ بتانے ہیں. قائم اثاثے کتنے ہیں آپ نے وہ بتانے ہیں. موجودہ واجبات کتنے ہیں آپ پہ وہ بتانے ہیں آپ نے، یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے کتنا قرض دینا ہے. لانگ ٹرم لیبلٹیز یہ بتانی ہے آپ نے. ذاتی وسائل سے جمع کروائی جانے والی رقم. ماہانہ کاروباری آمدنی کتنی ہے آپ کی. آگے ماہانہ کاروباری اخراجات بتانے ہیں آپ نے. یہاں پہ پھر آپ نے ماہانہ کاروباری اخراجات روپے میں بتانے ہیں. ملازمین کتنے ہیں آپ کے پاس وہ تعداد بتانی ہے. اب آپ نے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کتنا کرنا چاہتے ہیں وہ بتانا ہے. اس کاروبار کو شروع کی عرصہ کتنا ہو گیا آپ کو. آگے آخری جمع کرائے ہوئے ٹیکس گوشوارے، لائسنس یا رجسٹریشن وغیرہ، پچھلے 3 مہینوں کے مالی گوشوارے، چیمبر، تجارتی ادارے، یونین کی طرف سے تجویزی خط. اور یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے آگے آپ کی مالی تفصیلات آ گئی ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والدین یا شریک حیات میں سے کسی نے کوئی قرض تو نہیں دینا. یہاں پہ بینک کا نام بتانا ہے جو بینک ہے. موصول شدہ رقم کتنی ہو گئی ہے اور بقیہ رقم کتنی رہ گئی ہے. سیو کر دیں. لاسٹ پہ آپ نے اپنے گواہ کا حوالہ دینا ہے. یہاں پہ 2 گواہ چاہیے. یہاں پہ گواہ نمبر 1 کا حوالہ دینا ہے، نام لکھنا ہے اس کا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق کیا ہے. یہاں پہ اس کا موبائل نمبر اور اس کا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے. یہاں پہ ریفرنس ٹو یعنی حوالہ ٹو اس کا نمبر، اس کا نام، کہ اس کا رشتہ کیا آپ کے ساتھ. یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ریفرنس آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے نہ ہو. یہ آپ نے فل کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کر دینا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے.